أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 62 سے 67۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تزعمون۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون۔ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون۔ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ وہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے کون کون سے عذر بہانے پیش کرتے تھے، اور پھر اللہ پاک نے ان کا جواب بھی دیا۔ آیات زیر تفسیر میں بھی مشرکین ہی کے متعلق کچھ معلومات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ ہم سے قرب و جوار کے جو مشرکین اور سردار اور قبائل ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، تو یہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے کچھ دنیاوی مفادات وابستہ ہیں، تو اپنے تھوڑے سے دنیاوی مفادات کی خاطر یہ ان کو ترجیح دے رہے ہیں، اور جو ہمیشہ اور دائمی قسم کا نفع اور کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی، آخرت کا نفع، اسے یہ نظر انداز کیے بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت نے
آیات زیر تفسیر میں ان مشرکین کے متعلق یہ بتایا کہ آج تو یہ دنیا کے اندر چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑی سی معیشت کی بحالی کی خاطر، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کی خاطر، کوئی کسی تھانے کچہری کی خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر آج تو یہ ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ ایک دوسرے سے برات اور بیزاری کا اعلان کر دیں۔ یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دنیا کے اندر جن لوگوں نے کچھ اپنے سے بڑے لوگوں کو اپنا لیڈر، پیشوا، امام، رہبر، رہنما بنایا ہوتا ہے، اور جو وہ کہیں بس یہ وہی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا کے اندر ان پر مر مٹنے کے دعوے کرتے ہیں، اور اگر ان کی خوشنودی کی خاطر انہیں پیغمبر پر ایمان لانے کا فیصلہ بھی تبدیل کرنا پڑے، نبی پر ایمان لانے کو بھی ترک کرنا پڑے، تو یہ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا حال سن لو ذرا۔ قیامت کے دن یہ مشرکین اپنے راہبروں سے، رہنماؤں سے، لیڈروں سے اور بڑے سرداروں سے برات اور لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں کو مجبور تو نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے نفس کی بات مانی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے پھر قیامت کے دن ان لیڈروں کی، ان سرداروں کی اور ان پیشواؤں کی اللہ رب العزت نے بے بسی کو واضح کرنے کے لیے کچھ سوالات کیے ہیں کہ یہ سوال قیامت کے دن میدان محشر میں ان سے پوچھوں گا، اور پھر یہ ان سوالوں کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن یونادی، وہ آواز دے گا، کون؟ اللہ رب العزت، ہم، انہیں، ان مشرکین کو، بطور خاص مشرکین مکہ جو اپنے کچھ بڑے سرداروں کی خوشنودی کی خاطر پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا اللہ پاک، ادھر آؤ نا ذرا، پیش ہو جاؤ، میرے سوالوں کے جواب دو۔ اللہ پاک ان کو مخاطب فرمائے گا، ان کو آواز دے گا، ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے میدان محشر میں۔ فَيَقُولُ، پس یا تو، یقول، وہ کہے گا، فرمائے گا اللہ پاک، اینا، کہاں ہیں، شرکائی، میرے شریک۔ اللہ کا تو شریک ہے ہی کون ہے؟ اللہ پاک خود کیوں کہہ رہے ہیں میرے شریک؟ مطلب یہ ہے، آگے وضاحت فرما دی، الذین، وہ جو، کنتم، تھے تم، تزعمون، گمان کرتے، جنہیں تم میرے شریک گمان کرتے تھے نا، خیال کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ حقیقت میں تو وہ شریک ہے ہی نہیں۔ تمہارے گمان کے متعلق جو میرے شریک تھے وہ آج کہاں ہیں؟ اچھا، یہ جو مشرکین ہیں، انہوں نے تو اپنے بڑے سرداروں کی ناراضی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا، ان کی عبادت تو نہیں کی تھی بظاہر،
کیا ان کو شریک بنایا تھا؟ ان کو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارا تھا؟ بظاہر تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اگر آپ اپنے کسی بڑے سردار، لیڈر، امام، مولوی، پیر، کسی بھی بڑے کی پیروی کرتے ہیں اور آنکھوں پر پٹی باندھ کے کرتے ہیں، وہ آپ کو صحیح حکم دے پھر بھی مان لیتے ہیں، غلط کام کا حکم دے پھر بھی مان لیتے ہیں، وہ جس کو جی چاہے حلال کر دے، جس کو جی چاہے وہ آپ کے لیے حرام کر دے، تو یہ گویا کہ ان کو معبود بنانا ہی ہے، یہ ان کی پوجا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کا کئی مقامات پہ ذکر فرمایا کہ اپنے بڑوں کو، سرداروں کو، وڈیروں کو، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اربابا من دون اللہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا نا حیرت کے ساتھ، جو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بڑوں سرداروں کو اللہ کے مقابلے میں رب تو نہیں بناتے تھے، قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ رب بناتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جس چیز کو وہ تمہارے سردار، بڑے وڈیرے، بزرگ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال مان لیتے؟ جی ہاں۔ جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے، غلط کہہ دیتے تھے، اسے تم غلط اور حرام مان لیتے تھے؟ جی ہاں مان۔ حلال و حرام کا اختیار، صحیح غلط کا اختیار تم نے انہی کو دیا ہوا تھا۔ فرمایا ہاں یہ تو ہے نا۔ تو فرمایا یہی تو انہیں رب بنانا ہے، اور رب بنانا کیا ہے؟ یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو معبود بنانا ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہاں شرکاء کا لفظ بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آج پوری دنیا کے اندر مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کو اپنا رب بنایا ہوا، اب یہ حکمران امریکہ کے سامنے کوئی قیام، رکوع، سجدے تو نہیں کرتے، لیکن امریکہ کی ناراضی سے بہت ڈرتے ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، معصوم بچوں، عورتوں، ہسپتالوں، مسجدوں پر اندھا دھند اور وحشیانہ بمباریاں کی جا رہی، لیکن ہمارے یہ حکمران یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گونگے شیطان بنے بیٹھے ہیں، منہ میں کنگریاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، زبان تک نہیں ان کے خلاف کھولتے کہ کہیں ہمارا رب امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی ناراضی سے انہیں بہت ڈر لگتا ہے۔ تو یہ رب بنانا ہی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ شرکاء کے آگے چھوٹی یا لگائی تھی، میرے شریک، میرے کا معنی پیدا کرنے کی، یا پر جزم تھی، لیکن آگے ملانے کے لیے، الذین کے ساتھ ملانے کے لیے یا پر زبر لگا لی گئی۔ شرکائی الذین، میرے وہ شریک جنہیں کنتم تھے تم تزعمون، گمان کرتے، جنہیں تم شریک گمان کرتے تھے، جنہیں تم رب اور معبود سمجھے بیٹھے تھے، آج بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ نظر آتے ہیں تمہیں تمہاری مدد کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ پاک نے سوال تو کیا تھا پیروکاروں سے، لیڈروں کے متعلق
جن کو انہوں نے رب بنایا ہوا تھا، لیکن وہ تو ابھی بولے کوئی نہیں، اور وہ جو لیڈر ہیں، وہ جو سردار ہیں، وہ جو مذہبی اور سیاسی اور سماجی رہنما ہیں، جن کو لوگ پوجتے تھے، جن کی لوگ پیروی کرتے تھے، وہ گھبرا کر ان سے پہلے بول پڑے۔ ان سے پہلے انہوں نے ابھی جواب نہیں دیا، سوال تو ان سے اللہ نے کیا تھا نا، جو پیروی کرنے والے، تو جواب میں بول کون رہا ہے؟ وہ جو جن کی وہ پیروی کرتے تھے، ان کے لیڈر، پیشوا، رہنما، کیونکہ انہیں اپنی ہلاکت نظر آ رہی ہوگی۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق، ثابت ہو چکی تھی، حق ہو چکی تھی، علیہم، ان پر، علیہم کی میم پر بھی پیش لگائی گئی، آگے ملانے کی، القول، بات، وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی۔ کون سی بات؟ اللہ کی ایک بات ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ کیا، مثلا سورہ سجدہ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اور لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی ہے۔ کیا؟ کون سی بات پکی ہو چکی ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں یقیناً جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ اللہم لا تجعلنا۔ اللہ پاک نے اب یہ ایک اناؤنسمنٹ کر رکھی ہے، فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو اس طرح کریں گے میں نے ان کو جہنم میں ضرور پھینکنا۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، طے ہو چکی بات، ڈیسائیڈڈ۔ اس قول کی طرف اشارہ ہے، حق علیہم القول سے مراد قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق کا ثابت ہو چکی ہے، علیہم جن پر، القول بات، یعنی جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا، جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لوگوں کو غلط رستوں پر چلاتے تھے، ان کے متعلق اللہ پاک فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ جہنمی۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ جٹ سے بول پڑیں گے، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلائی، یہ ہیں، الذین، وہ لوگ، جنہیں، اغوینا، ہم نے گمراہ کیا۔ اے اللہ، جن سے تو سوال کر رہا ہے نا، یہ ہمارے ہی مقتدی ہیں، یہ ہمارے ہی پیروی کرنے والے ہیں، یہ ہمارے پیروکار ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا۔ ہم جواب دیتے ہیں ان کی طرف سے، اور وہ ہوگا اصل میں اپنی صفائی میں، اغوینا، ہم نے اغوا کیا، ہم نے گمراہ کیا، ہم انہیں، کما، جس طرح، غوینا، ہم خود گمراہ ہوئے۔ یا اللہ، ہم نے ان کو کوئی زبردستی گمراہ نہیں کیا، ہمارا ان پر کوئی زور نہیں تھا، جس طرح ہمیں کسی نے گمراہ کیا نا، شیطان نے ہمیں وسوسے ڈالے، ہم اس کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو گئے، تو ایسے ہم نے بھی ان کو تھوڑا بہت کہا تو یہ ہماری باتوں میں آ گئے اور یہ اغوا ہو گئے، یہ گمراہ ہو گئے، ڈی ٹریک ہو گئے، پھسل گئے۔ ہم نے کوئی ان کا بازو پکڑ کے ان کو گمراہ نہیں کیا، کہا ہی تھا اغویناہم، ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما، جیسا کہ، غوینا، ہم خود گمراہ ہوئے۔ دنیا میں تو وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ ہمارے لیڈر، پیشوا، یہ دنیا میں بھی ان کی وجہ سے ہماری معیشت اور ہماری زندگی اور گزران یہ بہتر ہوگی، اور قیامت کے دن بھی یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، دنیاوی اور دینی مفادات کے یہ محافظ ہیں، یا قیامت کے دن سفارش کر کے چھڑا لیں گے۔ لیکن یہاں سفارش والا کوئی چکر ہی کوئی نہیں، یہ تو الٹا اپنے مریدوں سے اور اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تبرأنا، ہم، تبرأنا،
ہم بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، الیکا تیرے سامنے، یا اللہ ہم تیرے سامنے ان سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یا ہم نے انہیں کوئی زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، یہ اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اس لیے ہم ان کی گمراہی سے بری ہیں۔ اور جن کی لوگ پوجا کرتے تھے دنیا میں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو برے یا پھر نیک۔ نیک لوگوں کو بھی لوگ پوجتے ہیں دنیا میں، جیسے انبیاء، صالحین، اولیاء اللہ، وہ بھی اعلان برات کر دیں گے۔ اور جو برے تھے، خود گمراہ تھے، جس طرح کہ یہاں ذکر ہے، وہ بھی اعلان برات کر دیں۔ سورہ مریم، سورہ احقاف، عنکبوت، سورہ بقرہ، قرآن مجید کی کئی صورتوں میں ان کے اعلان برات کا ذکر موجود ہے۔ اور ساتھ وہ یہ کہیں گے ما کانو، نہ تھے، نہیں تھے، ایانا ہماری، یا عبدون وہ عبادت کرتے، ما کانو ایانا یا عبدون، یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ کسی فرضی معبود کو پوجتے رہے ہیں، کیونکہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے کائنات میں۔ تو یہ تو بس ایک گمان اور ایک خیال اور ایک مفروضہ انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا ہمارے متعلق، یہ بس اس کو ہی، مفروضے کو ہی پوجتے رہے ہیں، حقیقت میں اللہ تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں تھا، گویا کہ انہوں نے ہماری عبادت کی نہیں ہے۔ جس طرح سورہ یونس آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے۔ آخری بات بڑی توجہ کے لائق ہے، سورہ یونس کی آیت ان یتبعون الا الظن، یہ پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی، گمان مفروضہ، کسی کے بارے میں بنا لیا کہ ہاں وہ بہت پہنچی سرکار ہے، بس اس کو پوجنے لگ گئے، وہ حقیقت میں معبود بن نہیں گیا، وہ کوئی مشکل کشا، حاجت روا، وہ کوئی اختیارات کا مالک بن نہیں گیا، بس انہوں نے مفروضہ قائم کر لیا۔ اس لیے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کرتے، ایسے لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں، اٹکل پچو مارنا، تیر تو کیا مارنا۔ تو اللہ کے علاوہ جو کسی کی پوجا کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی کرتا ہے، وہ اٹکل پچو مار رہا ہے، وہ ایک گمان کی پیروی کر، حقیقت میں وہ کسی حقیقی چیز کی پیروی نہیں کر رہا۔ یہ مطلب ہے۔ واپس آ جائیے سورۃ القصص میں، ما کانوا ایانا یعبدون، اس کا بھی یہی مطلب ہے، یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے، یعنی یہ انہوں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کرنے کے لیے کچھ بیان دیا، سٹیٹمنٹ دیا اللہ کی عدالت میں۔ حالانکہ ایسا کہنے سے وہ بچ تو نہیں جائیں گے، اگر وہ نیک ہیں پھر تو بچ جائیں گے، کیونکہ نیک لوگوں نے تو لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، لیکن اگر وہ خود گمراہ تھے اور لوگ ان کی پیروی کرتے رہے، پھر وہ اعلان برات کریں گے بھی تو اس کے باوجود پکڑے جائیں گے، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ وکیلا، اور کہا جائے گا ادعو، پکارو، ملا کے پڑھیں گے وکیل ادعو، اور کہا جائے گا پکارو شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، اپنے شریکوں کو سے مراد جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے، پکارو ذرا انہیں، آواز دو۔ فدعوہم، فا تو دعو، وہ پکاریں گے، ہم انہیں،
اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو، آرڈر دیں گے کہ پکارو بھائی انہیں، آواز دو، یا فلاں میری کشتی پار لگا دے، یا فلاں میرا ڈوبدا ہویا بیڑا تار دے، یا فلاں جو دنیا میں مجھے اولادیں دیتا تھا، ان کے نام لے کے آج ذرا پکارو نا انہیں، فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے اللہ کے حکم پر، ان کو پکارو کہ آج تمہیں چھڑائیں آ کر، فلم تو نہ، فا تو لم نہ، یستجیبو وہ جواب دیں گے، لہم انہیں، فلم یستجیبو لہم تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، مکمل سناٹا، خاموشی، مکمل سائلنس ہوگی میدان محشر، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ کون جواب دے وہاں؟ اللہ کی عدالت۔ واو اور، پہلے واو کا معنی ہے اور، رعو وہ دیکھ لیں گے، رعو وہ دیکھ لیں گے، واو پر جزم تھی رعو، لیکن آگے ملانے کے لیے اس پر زبر لگائی گئی، پیش لگائی گئی، ورعو العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو۔ کون دیکھ لیں گے؟ جن کو پکارا گیا تھا وہ بھی، اور جو پکارنے والے تھے دنیا میں وہ بھی دیکھ لیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے، جہنم شعلے مارتی ہوئی۔ لو انہم، لو کاش، انہم کہ واقعی وہ، کانو ہوتے، یہتدون ہدایت قبول کرنے والے، کانو یہتدون ہدایت قبول کرتے ہوتے، کاش کہ وہ واقعی ہدایت قبول کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ، یہ ان کا اپنا جملہ بھی ہو سکتا ہے، جب وہ جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا، اس وقت پہ حسرت و افسوس اور ملال اور حزن اور غم، پشیمانی کا اظہار کریں گے، کاش کہ ہم ہدایت یافتہ بن جائیں، کاش کہ ہم اللہ کی توحید پر چلیں، کاش کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود، رب، مشکل کشا، حاجت روا نہ مانیں، کاش کہ ہم دنیاوی مفادات کی خاطر، چار ٹکوں کی خاطر انبیاء کرام کا راستہ نہ چھوڑتے، کاش کاش۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ اللہ پاک کی طرف سے ہو کہ کاش آج یہ جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ میں گرنے والے، کاش کہ یہ دنیا کے اندر ہماری اور ہمارے نبیوں کی بات مان لیتے، آج یہ جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ یہ دوسرا سوال ہونے لگا ہے۔ ایک سوال پہلے ہوا تھا نا، کہاں ہے بھائی وہ شریک، لاؤ، بلاؤ، آواز دو، پہلا سوال یہ تھا۔ یہ اللہ پاک ان معبودوں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے ایسے سوال کریں گے اللہ پاک۔ دوسرا سوال، وَيَوْمَ، اور جس دن، يُنَادِي وہ آواز دے گا، ہم انہیں، کون؟ اللہ پاک، فَيَقُولُ، فا تو یقول وہ کہے گا، ماذا کیا، عجب تم نے جواب دیا، المرسلین رسولوں کو، فیقول ماذا عجبتم المرسلین، پس وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ پہلا سوال تھا اللہ کی توحید کے متعلق، یہ اللہ کی توحید کے متعلق ہی تھا نا، کہ بلاؤ بھائی ان شریکوں کو جو تم نے میرے مقابلے میں بنائے ہوئے تھے، مجھے چھوڑ کر انہیں رب بنایا ہوا تھا، بلاؤ انہیں، آواز دو انہیں، وہ آئیں تمہاری مدد کو۔ اب دوسرا سوال رسالت کے متعلق، دوسرا سوال رسالت کے متعلق، اور قبر میں بھی سوالوں کی ترتیب یہی نہیں ہوگی، یہ تو میدان محشر کے سوال ہے نا، قبر میں بھی سوال اسی طرح ہیں، یہی ترتیب ہے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا، بتا بھائی تیرا رب کون تھا۔ دوسرا سوال، من نبیو کا، تیرا نبی کون تھا۔
قبر میں بھی یہ دو سوال ہوں، یہ قیامت کے دن میدان محشر میں بھی یہی سوال ہو رہے ہیں۔ پہلا توحید کے متعلق تھی، ساری پوچھ پڑتال، سوال و جواب، اور دوسرے نمبر پہ یہ سوال ہو رہا ہے، اللہ پاک ان کو آواز دے کر کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، بتاؤ تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جب میرے رسول تمہارے پاس آئے تھے، تمہارے پاس نبوت اور رسالت کا پروانہ لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، اپنا کردار اور ساری زندگی کا کریکٹر لے کر آئے تھے، میری کتاب لے کر آئے تھے، تو تم نے کیا رسپانس کیا تھا؟ ایمان لائے تھے ان پر یا انکار کر دیا، ٹھکرا دیا تھا، جھٹلا دیا تھا؟ کیا میرے رسولوں کی پیروی کی تھی؟ میرے نبی جیسی شکل، صورت، حجامت، لباس، کردار، عقائد، معاملات، غمی، خوشی، یہ سارا کچھ میرے رسولوں کی تابعداری کرتے ہوئے ان جیسا بنایا تھا؟ یہ ہے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے میرے رسولوں کو کیا رسپونڈ کیا، کیا جواب دیا تھا؟ اب اس کا جواب اللہ پاک نے کوئی نہیں بتایا کہ وہ کیا کہیں گے۔ اب اس کا جواب ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، تو کیا جواب دیں؟ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو اچھا رسپونڈ نہیں کیا، اچھا جواب نہیں دیا، اس لیے اللہ پاک نے پھر آگے تبصرہ فرما دیا ہے، فرمایا فا تو عامیت، فعامیت تو اندھی ہو جائیں گی، امیون ہوتا ہے نا، عامیہ یا اما، عامیون، عامیہ یا اما امن، معنی کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہونا۔ اندھی ہو جائیں گی علیہم، ان پر، الانباء، خبریں، نابا، صورت و نابا ہے نا قرآن میں، خبر، تو انباء اس کی جمع ہے، فعامیت علیہم الانباء، تو ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا کہ آج کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے، کیا جواب دیں اب یہاں اللہ تعالیٰ، کنفیوز ہو جائیں، ساری انفارمیشن ان کی دماغ کی ساری باتیں خلط ملط ہو جائیں، اندھی ہو جائیں گی خبریں۔ اندھے تو اصل میں وہ ہو جائیں گے نا، بس یہ ایک انداز ہے عربی زبان کا، اس لیے اس لفظ کا ترجمہ اہل علم نے کیا ہے تاریک ہو جائیں گی۔ جو انسان اندھا ہوتا ہے، آنکھیں بند کرے نا تو تاریکی ہی تاریکی ہے، جو اندھا ہو جائے اسے کچھ نظر نہیں آتا، ہر چیز اس کے سامنے سیاہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کر دیا اہل علم نے، فعامیت تو تاریک ہو جائیں گی، علیہم، ان پر، علیہم کی میم پر پیش لگائی گئی آگے ملانے کے لیے، علیہم الانباء، ان پر تمام خبریں، یومئذ، اس دن، یعنی یہ بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آئے گی کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیں، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اس سوال کا کیا جواب دیں اللہ کو، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی۔ فہم، پس وہ، لا یتساءلون، ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے، ایک دوسرے سے بھی سوال نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں تو بندہ کنفیوز ہو جائے نا، ساتھ والے سے پوچھ لیتا ہے، یار بتاؤ کیا یہ سوال کا کیا جواب تھا، کیا کہنا ہے، کیا بتانا ہے، کیا لکھنا ہے، لیکن وہاں حالات اس طرح کے ہوں گے کہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھ سکیں گے، کہ مل جل کر ہی کوئی جواب دے رہے اللہ ہکے بکے، اللہ اکبر، جس طرح آتا ہے نا فبہت الذی کفر، یہ اسی طرح ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا جواب دیں، دہشت اتنی ہوگی، خوفناک حالت، قیامت کے دن کی سنگینی اس طرح کی ہوگی۔ اور قبر کے اندر جو سوال و جواب ہوں گے، وہاں بھی منافق کے ساتھ یہی ہوگا نا، جو خالص مسلمان مومن نہیں تھا نا، اس سے جب سوال ہوں گے نا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے
کہ وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اللہم لا تجعلنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری آیت میں پھر اپنی رحمت کی ایک جھلک دکھا دی اتنے گمراہ لوگوں کو۔ یہ تو اللہ پاک نے قیامت کے دن کے احوال پہلے بیان کر دی ہیں نا، تو چونکہ جب یہ قرآن سامنے ہوگا اس وقت تو ابھی میدان معاشر میں تو نہیں کھڑے ہوں گے نا، ابھی دنیا میں ہی ہوں گے نا، تو اس وقت تو ابھی مہلت ہے سدھرنے کی۔ جو لوگ اس رستے پہ چل رہے ہیں نا، توحید کے رستے، توحید سے ہٹے ہوئے ہیں یا انبیاء کرام کے حوالے سے وہ گمراہ ہوئے ہیں، تو ان کے پاس یہ وقت ہے، یہ مہلت ہے سدھرنے کا۔ فَأَمَّا پس رہا، فا تو اما رہا وہ من جو تابا توبہ کر لے، یا جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا۔ اگر کوئی شخص توبہ کر لے، شرک سے پیچھے ہٹ جائے اور ان سب بناوٹی معبودوں سے دنیا میں برات کا اعلان کر دے، اللہ میں صرف تیری عبادت کروں، صرف تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کے صرف اسی کو اپنا رہبر و رہنما مانوں گا، تو فرمایا توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح، یہ توبہ کی شرائط بھی ہے۔ فرمایا فَعَصَىٰ تو امید ہے ان یکون کہ وہ ہوگا، وہ ہو جائے گا من المفلحین فلاح پانے والوں میں، اسے امید رکھنی چاہیے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر ہی اپنی صلاح کرنے کی، اپنے عقائد کو سدھارنے کی، سنوارنے کی، اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی، درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے تو توحید پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی محبت پر اللہ ہمیں قائم رکھے، اور اسی پر اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔